حضرت ابو حفص عمر فاروق بن خطاب عدی و قریشی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر اور تاریخ اسلام کے اہم ترین شخصیات میں سے ایک ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ ان کا شمار علماء و زاہدین صحابہ میں ہوتا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد 13 ہجری کو مسند خلافت سنبھالی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایک باعظمت، انصاف پسند اور عادل حکمران تھے۔ ان کی عدالت میں مسلم و غیر مسلم دونوں کو یکساں انصاف ملا کرتا تھا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ عدل و انصاف انتہائی مشہور ہوا، اور ان کے لقب فاروق کی ایک وجہ یہ بھی بنی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نسب نویں پشت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نویں پشت میں قاب کے 2 بیٹے ہیں، مرح اور عدی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرح کی اولاد میں سے ہیں، جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ عدی کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہجری تقویم کے بانی ہیں۔ ان کے دور خلافت میں عراق، مصر، لیبیا، سرزمین شام، ایران، خراسان، مشرقی اناطولیہ اور جنوبی آرمینیا فتح ہو کر مملکت اسلامی میں شامل ہوئے، اور اس کا رقبہ 22,51,000 اور 30 مربع میل پر پھیل گیا۔ آپ کے دور خلافت میں ہی پہلی مرتبہ یروشلم فتح ہوا، اور اس طرح ساسانی سلطنت کا مکمل رقبہ اور بازنطینی سلطنت کا تقریباً تہائی حصہ اسلامی سلطنت کے زیر نگیں آ گیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے شجاعت اور عسکری صلاحیت سے ساسانی سلطنت کی مکمل شہنشاہت کو 2 سال سے بھی کم عرصے میں زیر کر لیا۔ نیز اپنی سلطنت و حدود سلطنت کا انتظام، رعایا کی جملہ ضروریات کی نگہداشت اور دیگر امور سلطنت کو جس خوش اسلوبی اور مہارت و ذمہ داری کے ساتھ نبھایا، وہ ان کی عبقریت کی دلیل ہے۔ آپ کا لقب فاروق، کنیت ابو حفص، لقب و کنیت دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا کردہ ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا خاندان ایام جاہلیت سے نہایت ممتاز تھا۔ آپ کے جد اعلیٰ عرب کے باہمی تنازعات میں ثالث مقرر ہوا کرتے تھے، اور قریش کو کسی قبیلے کے ساتھ کوئی ملکی معاملہ درپیش آ جاتا تو سفیر بن کر جایا کرتے تھے، اور یہ دونوں منصب عدی کے خاندان میں نسل در نسل چلے آ رہے تھے۔ ددیال کی طرح عمر ننیال کی طرف سے بھی نہایت معزز خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کی والدہ ہاشم بن مغیرہ کی بیٹی تھیں، اور مغیرہ اس درجے کے آدمی تھے کہ جب قریش کسی قبیلے سے نبرد آزمائی کے لیے جاتے تھے تو فوج کا اہتمام انہی کے متعلق ہوتا تھا۔ مغیرہ بن شیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک پارسی غلام فیروز نے، جس کی کنیت ابو لولو تھی، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنے آقا کے بھاری محصول مقرر کرنے کی شکایت کی۔ شکایت بیجا تھی، اس لیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے توجہ نہ کی۔ اس پر وہ اتنا ناراض ہوا کہ صبح کی نماز میں خنجر لے کر اچانک حملہ کر دیا، اور متواتر 6 وار کیے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ زخمی ہو کر گر پڑے، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز پڑھائی۔ زخم ایسا کاری تھا کہ آپ جانبر نہ ہو سکے۔ لوگوں کے اصرار سے 6 اشخاص کو منصب خلافت کے لیے نامزد کیا کہ ان میں سے کسی ایک کو، جس پر باقی 5 کا اتفاق ہو جائے، اس منصب کے لیے منتخب کر لیا جائے۔ ان لوگوں کے نام یہ ہیں: علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس مرحلے سے فارغ ہونے کے بعد اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہونے کی اجازت لی۔ اس کے بعد مہاجرین، انصار، اعراب اور اہل ذمے کے حقوق کی طرف توجہ دلائی، اور اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو وصیت کی کہ مجھ پر جس قدر قرض ہو، اگر وہ میرے متروکہ مال سے ادا ہو سکے تو بہتر ہے، ورنہ خاندان عدی سے درخواست کرنا، اور اگر ان سے نہ ہو سکے تو کل قریش سے، لیکن قریش کے سوا کسی اور کو تکلیف نہ دینا۔ سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ پر بدھ کے روز حملہ کیا گیا، اور جمعرات کے روز جام شہادت نوش کر گئے۔ ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق
سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر 26 ذی الحج کو حملہ ہوا۔ حملے کے بعد 29 ذی الحج تک زندہ رہے اور یکم محرم الحرام کو وفات پائی۔